अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं voicepicket.net और मैं हूं अहमद सईद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके गुलबर्ग में और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये एक निजी कॉलेज की इमारत है जिसके हवाले से जो ख़बरों में रहा है पिछले हफ़्ते और इसकी वजह से पूरे मुल्क में हमने देखा है कि तलबा के मुजाहरे हुए हैं। मामला कुछ ऐसे था कि 10 से 12 अक्टूबर के दरमियान सोशल मीडिया पर चंद ख़बरें निकली, चंद पोस्टें आई जिसमें कहा गया कि इस कॉलेज की एक जो तालबा थी जो कि 11वीं क्लास में पढ़ती थी, उनके साथ मुबैना तौर पर सेक्सुअल हरेसमेंट हुई है, उनको मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाया गया है। और फिर नाज़रीन 14 अक्टूबर मंडे के रोज़ जबकि कॉलेज दोबारा अपनी सरगर्मियाँ शुरू करता है छुट्टियों के बाद, 2 दिन की छुट्टियों के बाद, तो हमने देखा कि मंडे के दिन यहाँ 10 से 11 के दरमियान जो है तलबा का एक जमे गफ़ीर इकट्ठा हुआ। और वो सिर्फ इस कॉलेज के तलबा नहीं थे बल्कि और कॉलेज से भी तलबा इसमें शामिल थे और उन्होंने यहाँ पे पहले नारेबाजी की, फिर तोड़ फोड़ की और फिर वो अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में पुलिस भी आई और पुलिस ने तलबा पर जो है वो आंसू गैस की शेलिंग भी की, उनको बैटन चार्ज भी किया। लेकिन जो तलबा थे वो कह रहे थे कि जो वाक़या हुआ है उसकी साफ़ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और उनका ज़ोर था कि वाक़या हुआ है और इसके हवाले से कॉलेज की इंतज़ामिया पुलिस के साथ मिलकर इस जो वाक़े को उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। ये वाक़या अब तो बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ चुका है। इसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पीटीआई के जो पेड सहाफ़ी जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो अभी जेल काट के आए हैं अपनी झूठ की पादाश में लेकिन बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि दूध पिलाते पिलाते ये खून पिला दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड इंसाइटिंग टू म्यूटनी। ये मुझे ये बताएं ना कि ये इंसाइट कर रहे हैं, ये किस चीज़ के ऊपर इंसाइट कर रहे हैं? वो वाकया जो हुआ ही नहीं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को अगर खुदा न खास्ता वो कल को किसी मुश्किल में आ जाते तो कौन है उनको बचाने वाला? ये स्टूडेंट जो यूज़ हुई है, जिसकी इन्होंने वीडियो को एडिट किया और उसको कहा है कि बोलो बोलो, ये आपके पास बैठी हुई है, वो कह रही हैं कि इन बच्चों के पीछे कोई है जो इनको प्रोवोक कर रहा है। आई विल बी वेरी अनस्पेयरिंग। मैं इस मामले में इसको मैं आखिर तक जाऊंगी और जो इसमें इन्वॉल्व है उस बच्ची को बदनाम करने में और ये रिवायत डालने में उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन अभी भी लोग जो है हुकूमती वर्जन पे बात करने को, हुकूमती वर्जन पे यकीन करने को तैयार नहीं है और ये जो एहतजाज का सिलसिला है वो अब लाहौर से होते हुए पूरे पंजाब में फैलता गया जा रहा है। खास से मौजूद हैं एतजाज़ इब्राहीम साहब जो कि voicepicket.net के रिपोर्टर हैं और जब ये वाक़या शुरू हुआ 10 मंडे के दिन 14 तारीख को, तो वो यहाँ पे उन अव्वलीन सहाफ़ियों में शामिल थे जो यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जो अव्वलीन फुटेज थी वो जो है वो फिर voicepicket.net के पेज से जारी की गई। एतजाज़, आपने इस वाक़े को पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपने सब्सिक्वेंट इस पर रिपोर्टिंग की है, तो एक तो हमें ये बताएं कि ये जो वाक़या उस दिन जो है शुरू जो हुआ वो किस तरह से हुआ, तलबा का उस दिन क्या मौक़िफ़ था और उस दिन क्या जज्बात थे तलबा के? अच्छा, जैसे अहमद आपने पहले ही बता दिया कि इस ख़बर का जो सोर्स था वो सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया अकाउंट से जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ये ख़बर आई 10 से 12 अक्टूबर को और उसके बाद जब ये ख़बर स्टूडेंट्स तक पहुंची, पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स तक, तो 14 को जब क्लास हुई तो तलबा ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, ना सिर्फ इस कैंपस के बाहर बल्कि पंजाब कॉलेज के मुख्तलिफ जो कैंपस हैं लाहौर में वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होता रहा। लेकिन मरकज़ी जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर हुआ और मैं आप ये थोड़ा वाज़ेह कर देंगे ये सिर्फ स्टूडेंट्स का, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स का, ये गर्ल्स का कैंपस है। फिर काफ़ी ज़्यादा जो बाकी स्टूडेंट्स कैंपस थे वो यहाँ पर आए, तमाम पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनमें ना सिर्फ पंजाब कॉलेज के लड़के लड़कियाँ थे बल्कि दूसरे कॉलेज के भी, FC कॉलेज, GC यूनिवर्सिटी और काफ़ी जो लाहौर के मुख्तलिफ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी थे, तलबा यहाँ पर आए और उन्होंने अपना यहाँ पर एहतजाज करवाया, रिकॉर्ड। और यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सा मिस हैंडल इस वजह से भी हो गया कि जब तलबा ज़रा गुस्से का इजहार कर रहे थे, ज़ाहिर बात उन्हें गम गुस्सा था कि ये वहाँ पर उनके जो जिस वो कैंपस में पढ़ते हैं यहाँ पर एक लड़की के साथ इस तरह का वाक़या पेश है, तो उन्होंने गम गुस्से का इजहार करते हुए यहाँ पर कॉलेज की जो है फर्नीचर वगैरह को जलाया और यहाँ पर गेट जो तोड़ता है, जिसको अभी आप देख रहे हैं कि गेट भी नया लगाया जा चुका है और बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो उसके बाद जो है पुलिस की तरफ से
لاٹھی چارج کیا گیا. کچھ طلبہ جو ہیں 27 سے 30 کے قریب زخمی بھی ہوئے اور کچھ کو یہاں سے گرفتار کیا گیا جن کو بعد میں چھوڑ دیا گیا. لیکن ناظرین اس سارے معاملے میں ایک جو چیز جس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ جب اعتزاز اس دن رپورٹنگ کر رہے تھے اور ان کی کافی ان اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو کہ اس کیمپس میں پڑھتی ہیں. یہ گرلز کالج ہے, گرلز کالج میں فیمیلز ہونی چاہیے. ہمارے سبھی گارڈز, ہر فلور میں گارڈز جو ہیں وہ میل ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس گرلز کالج میں فیمیلز ہونی چاہیے؟ گرلز کالج ہے, اس کے باوجود اتنی گرلز نہیں ہیں جتنے یہاں پہ میلز ہیں. انوائرمنٹ ہر وقت سختی, گارڈ واش رومس کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, گارڈز ہر جگہ گارڈز چھوڑے ہوتے ہیں, ہر جگہ گارڈز چھوڑے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ہمیں صرف فیمیل اسٹاف چاہیے, ہمیں میل اسٹاف نہیں چاہیے. ناظرین آپ نے لڑکیوں کی بات سنی. اعتزاز وہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے جو ہراسمنٹ کے ایلیگیشنز لگ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا سینس ہے؟ ہراسمنٹ کے کیسز بڑے سنجیدہ نوید کے, نہ صرف اس کالج کے بلکہ جتنے بھی کالجز ہیں, پنجاب ہو یا سندھ ہو یا جس بھی پاکستان کے ہر کیمپسز میں ہراسمنٹ کے کیسز جو ہمارے سامنے نظر آتے رہتے ہیں. بڑے پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک خودکشی کا جو واقعہ پیش ہے, طلبہ نے خودکشی کی, اس کے حوالے سے بھی یہ مبینہ طور پر اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسے بھی ہراساں کیا گیا جس کے بعد اس نے خودکشی کی. اس کے علاوہ ہم جتنے لاہور میں جتنے بھی کالجز یونیورسٹی وہاں پہ ہراسمنٹ کے کیسز تو ہوتے رہتے ہیں. اس حوالے سے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ وہاں پر ہراسمنٹ کمیٹی موجود ہیں, پراپر سیٹ اپ ہے جہاں پر طلبہ اپنی جو ہے شکایت لے کر جا سکیں. اور ان کی کمیٹی میں وہی لوگ تو ایڈمنسٹریشن کے لوگ وہی تو نہیں شامل جنہوں نے ہراساں انہیں کیا ہوتا ہے, جن کے خلاف ان کی شکایت ہوتی ہے. یہ ضروری ہے دیکھنا کہ ہراسمنٹ کمیٹیاں موجود ہونی چاہیے تمام جو ہے کالجز, اسکول اور یونیورسٹیوں میں, تاکہ ان کا جو اسٹوڈنٹ کا جو ہے شکایت ہے, جو شکوہ ہے, وہ ان سے پراپر طریقے سے دور کیا جا سکے. اور یہ ہراسمنٹ کمیٹیوں کا ہی سوال ہم نے پتہ کروایا اور پوچھا جو ڈائریکٹر کالجز ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کے, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی ہر کیمپس کی سطح پر ہراسمنٹ کمیٹی وجود نہیں رکھتی, اور جو ایک مرکزی کمیٹی ہے جو تمام جتنے بھی ان کے ملک بھر میں جہاں بھی یہ کالجز اس چین کے کالجز ہیں ان کی ایک ہراسمنٹ کمیٹی, سینٹرل ہراسمنٹ کمیٹی ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے. اگر جہلم میں ہو, وہ سرگودا میں ہو, وہ فیصل آباد میں ہو, تو وہ ساری کی ساری جو کمپلینٹس ہیں وہ پھر ادھر مرکزی کمیٹی کے پاس آئیں گی. لیکن ہم یہاں ناظرین کے لیے بتا دیں کہ جو اینٹی ہراسمنٹ لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام ایسے ادارے جہاں پہ جس کو ورک پلیس سمجھا جائے یا جس کو جہاں پہ ایک امپلائی یا امپلائر کا جو ہے وہ رشتہ بنتا ہو وہاں پہ ہراسمنٹ کمیٹی ہونا ضروری ہے. اچھا, اس سے تھوڑا بات اب آگے بڑھتے ہیں کہ اعتزاز ایک طرف تو ٹھیک ہے کہ ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں, جس طرح وزیر اعلیٰ نے بھی پریس کانفرنس کی, پولیس نے بھی کی, اور ہم نے بھی آزادہ طور پہ کوشش کی, تو کوئی ریپ والا جو ایلیمنٹ ہے, جو سنگین ایلیگیشن ہے, وہ تو پروو ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ طلبہ کا پھر بھی بڑا جینون اعتراض تھا اور وہ بڑے غصے میں تھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں معاملہ مس ہینڈل ہو گیا ہے؟ معاملہ بڑی زیادہ ہی مس ہینڈل ہوا ہے, کیونکہ اگر طلبہ یہاں پر احتجاج جو کر رہے تھے ان کو سنا جانا چاہیے تھا. ان کے ساتھ ایک کالج کے پرنسپل ہی اگر ان کے ساتھ مذاکرات کر لے کے ان کو یقین دہانی کروا دیتے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, پھر آپ کے سامنے اس کی پراپر فائنڈنگز لے کر آئیں گے, تو یہی اگر کر لیا جاتا, بجائے کہ ان کو یہاں پہ پہلے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سیکیورٹی, بجائے کہ پنجاب پولیس آنے سے پہلے یہاں پہ جو سیکیورٹی ان کی اپنی ہے پنجاب والی, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو دھکم پیل کیا, ان پر لاٹھی چارج کرنے کی کوشش کی, تو اس کے بعد سے وہ زیادہ مس ہینڈل ہوا اور زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ شروع ہوئے. اگر شروع سے ہی انتظامیہ کی طرف سے یہاں پہ پنجاب کالج کی اس کو پراپرلی ڈیل کر لیا جاتا تو یہاں تک چیزیں نہ. لیکن اعتزاز جو ابھی ہم بھی بات کر رہے تھے کہ پنجاب پولیس نے, پنجاب حکومت نے بہت جلدی کی, اور شاید آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعلیٰ کو اس میں خود آ کے بیان نہیں دینا چاہیے تھا, بلکہ ایک انویسٹیگیشن کا جو ٹائم ہے اس کو وہ ایک نیچرلی کنکلوڈ ہوتی, جو بھی پروسیس ہے وہ ہوتا, اور پھر اس کے بعد جا کے کوئی چیز حتمی رائے سامنے آتی. کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہراسمنٹ کے ایلیگیشنز تو بہرحال موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ سبسٹینشیل بھی ہیں, تو وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد وہ سارا معاملہ تو دب گیا. لوگ صرف اسی بات کریں, اب جو لیجٹ ہراسمنٹ ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ کیس جو ہے یہ جو میڈیا پہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر آیا 10 سے 12 اکتوبر کی طرح, تو اس کے بعد ہی پولیس نے جو ہے ایکشن لے لیا ہوا تھا. یعنی کہ 14 اکتوبر سے پہلے ہی جو سیکورٹی گارڈ پہ نظام لگایا گیا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا تھا,
اور بعد میں یہ 14 اکتوبر کو بعد میں جب یہ سوشل میڈیا کے بعد وائرل ہوئی تو اسٹوڈنٹ نے جو پروٹیسٹ کیا پہلے یعنی کہ پولیس نے اپنا کام کر لیا تھا, اس کو حراست میں لے لیا تھا, اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر ایک شروع ہو گیا پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی کمپین, اور کچھ ایسے ٹویٹس اور ایسی ویڈیوز شیئر کی جانے لگی جو کہ اس ایونٹس کے ریلیٹڈ نہیں تھی, اور ایک ایسی لڑکی کا نام لے کر آنا شروع کیا جانے لگا کہ جس کا کوئی اس انسیڈنٹ سے تعلق بھی نہیں تھا, اور جس کے ساتھ شیر بانو نقوی صاحبہ نے جو ہماری ہیں ASP, انہوں نے بھی ویڈیو بنائی کہ جس لڑکی کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے بطور وکٹم بنایا جا رہا ہے, اس کے والد اور چچا نے آ کے خود بھی کہا کہ یہ وہ لڑکی وہ نہیں ہے جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے. اعتزاز تھوڑا ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے آج اس وہ جو لڑکی جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے, جس کے حوالے سے پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ تو چوٹ لگنے کی وجہ سے اور 10 دن پہلے ہسپتال میں داخل ہو گئی تھی, آپ نے ان کی فیملی سے بھی آج رابطہ کیا, تو ان کی فیملی کا کیا کہنا تھا؟ اچھا, جب ان کی فیملی سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہی بات انہوں نے ریپیٹ کی کہ ہماری بچی تو 2 اکتوبر سے ہی وہ ہاسپٹل میں ہے. سب سے پہلے وہ جنرل ہاسپٹل میں اس کا علاج کروایا, پھر اتفاق ہاسپٹل میں, اور 11 اکتوبر کو وہ ڈسچارج ہوئی. تو انہوں نے تو یہ کہا کہ ہماری بچی کا اس سے کوئی انسیڈنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسے بس ایک کیونکہ وہ ہاسپٹل میں جو ہیں وہ ایڈمٹ تھیں, اور اسی بنا پر اسے ایک کیونکہ وکٹم تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ان پروٹیسٹر کو, اور تو انہوں نے اس جو لڑکی تھی جو پنجاب کالج کی ہی تھی اس کالج کی, تو اس کو بطور وکٹم کے طور پر پیش کیا. تو پھر یہ تردید ان کے والدین نے بھی کر دی, پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی آ کے آفیشلی پریس کانفرنس میں آ کے کر دی. تو ان سے جب بات کی تو انہوں نے بھی یہی بات ریپیٹ کی کہ ہماری بچی کو بطور وکٹم بنا کے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے, ہمارا کوئی گھر میں اس بچی گری, اس کا پاؤں فریکچر ہوا ہے, تو وہ اس حوالے سے جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, وہ ریپ سروائیور نہیں ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یوز کر کے جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ اعتزاز آپ کا, آپ نے بڑے تفصیل سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اب تک کی جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس واقعے کے ریلیٹڈ اور اس کو لے کر اب تک جو آپ نے رپورٹنگ کی ہے اس کا آپ ایک سمری ہمیں بیان کر رہے تھے, اور اس واقعے کو بنیاد بنا کے, مبینہ ریپ کو بنیاد بنا کے اب تک بہت سارے پاکستان کے اور پنجاب کے شہروں میں طلبہ کی طرف سے احتجاج ہو رہے ہیں, جس میں جلاؤ اور گھیراؤ بھی ہو رہا ہے. ناظرین, ہم نے ابھی تک کی ساری معلومات آپ کے سامنے رکھی. ہم اپنے طور پہ بھی مزید اس کو تحقیق کر رہے ہیں, دیکھا جائے کہ کیا جو ریپ کا ایلیگیشن ہے اس میں کوئی سبسٹنس موجود ہے یا نہیں ہے, یا حکومت کا جو بیان ہے وہ 100% درست ہے, یا سچائی اس کے درمیان میں کہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس واقعے کے ریلیٹڈ, چاہے وہ اس کیمپس سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور کیمپس یا کسی اور تعلیمی ادارے سے ریلیٹڈ ہو, تو آپ ہمیں جو ہے جو اسکرین پہ نمبر دیا جا رہا ہے اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم جو آپ کی شناخت ہے اس کو ہم سیغہ راز میں رکھیں گے, اس کو ہم باہر نہیں آنے دیں گے اگر آپ ایسا چاہیں گے تو. اور اس حوالے سے جو بھی سچائی ہے اس تک ہم اور آپ مل کر کوشش کریں گے پہنچیں, اور اس کیس کو حوالے سے ہماری جو رپورٹنگ ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.